الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق دی۔ چونکہ وقت کی قلت ہے اسی لیے بلا تمہید ہمارے جو مہمان ہیں شیخ صدر مرکز، سب محتاج تعارف نہیں ہے، سب جانتے ہیں، شیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی، اور اسی طرح سے ہمارے درمیان مہمان ہیں شیخ عنایت اللہ مدنی جو جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، ممبئی جمعیت سے، وہاں دائی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے شیخ ہیں شیخ حکیم الدین سنابلی اور ہریانہ میں ان کی خدمات ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ایک مہمان اور ہیں شیخ اشفاق سنابلی، نیپال میں ماشاءاللہ ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ برکت دے۔ اب میں بلا تمہید شیخ محترم کو مدعو کرتا ہوں کہ کچھ توجیہی کلمات 2-4 منٹ آپ یہاں آئیے، مہمان ہیں اس لیے سامنے ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد سے ہی اپنے ابنائے سنابل اور دوسرے مدارس اسلامیہ کے ابناء اور فارغین کے ساتھ سال میں ایک آدھ مجلسوں کا موقع ملتا ہے۔ اس پر رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ اس وقت ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان کے ایک معروف داعی ابو عبداللہ، میں بھی ابو عبداللہ ہوں اور یہ بھی ابو عبداللہ ہیں، شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی، جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل ہیں، پھر جامعہ اسلامیہ میں کلیۃ الحدیث سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے اور معروف داعی ہیں، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور میرے ہم سبق ساتھی جو جامعہ اسلامیہ سنابل سے میرے ساتھ 2003 میں فارغ ہوئے، حکیم الدین سنابلی، یہ بھی یہاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے سنابل سے فیض یافتہ ہمارے برادرم اشفاق سنابلی حافظہ اللہ، جو کہ سرگرم داعی ہیں نیپال، ملک نیپال میں، یہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے مختلف اداروں کے مختلف جامعات کے فارغین یہاں موجود ہیں۔ اس پر رب کائنات کا ہم فضل ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ بنیادی طور سے میں 2 منٹ کے اندر آپ سے صرف اتنی گفتگو کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی گفتگو کرتا رہا ہوں، آج بھی گفتگو کروں گا، کہ ہمارا یہ سفر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں سعودی حکومت کے کہ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ کی دعوت پر ان کے حملے کے تحت یہ سفر حج ہم لوگوں کا ہوا، جس میں مجھ کو، میری اہلیہ کو، شیخ عنایت اللہ کو، اور ہندوستان سے تقریباً 40 لوگوں کو اس حج کو انجام دینے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ میں توحید کے مظاہر دیکھے گئے، مدینہ منورہ میں اتباع رسول کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، سیرت رسول کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے جو طلباء یہاں موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علم میں، تقوی میں، ورع میں، علمی مقام میں مجھ سے زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ علمیت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے ان کا مقام مجھ سے کہیں زیادہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود نصیحت سب لوگوں کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ نصیحت میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ مدینۃ الرسول میں آپ کو تعلیم کے حصول کا جو موقع ملا ہے، یہ سب سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ توحید و اتباع کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور رب کائنات کے فرمان کو صحابہ کرام اور منہج سلف کے مطابق سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کام کو چیلنج ہے، سب سے زیادہ جن چیزوں میں آزمائشیں ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان اسلام کی صحیح ترین تعبیر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ایسے افراد بہت کم ہیں، خال خال ہیں، چیدہ چیدہ ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں رب کائنات نے جماعت اہل حدیث کو تمام مسلمانوں کی جماعت پر اتباع و سنت کی اور منہج سلف کے فہم کی بنیاد پر ایک امتیاز دیا ہے، اور جماعت اہل حدیث میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ کو حصول تعلیم کا موقع ملا،
آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ آپ منہج سلف کی ترویج اور باطل افکار کی تردید کے لیے کام کریں۔ اس وقت عالم اسلام کے لیے، سلفی منہج کے لیے اور اسلام کی صحیح ترین تعبیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اخوان المسلمین کا منہج ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسلام کی وہ شکلیں ہیں جن شکلوں میں اسلام کو بگاڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے طلباء کے لیے موقع ہے یہاں ایسے علماء سے استفادہ کرنے کا، ایسے مصادر و مراجع سے استفادہ کرنے کا جس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی حقیقی تعبیر کیا ہے، منہج کی حقیقی تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کسی نے اس میں تساہل اختیار کیا تو آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب میں گزارش کروں گا ابو عبداللہ شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ بھی چند منٹوں میں اپنے کچھ کلمات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ شیخ محترم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ایسے ہی ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان حفظہم اللہ کا شکریہ ادا کیا، اسی طرح سے شکریہ کے بعد ایسے ہی اسلامی منسٹری جو سعودی عرب کی ہے وزارہ، اس کی شکریہ کے بعد اور اس سے متعلق تمام جو بھی ادارے ہیں، شعبے جات ہیں، وزارت الحج ہے اور اس کے ضمنی ذیلی شعبے جات ہیں، تمام تر لوگوں کے ذمہ داروں کی شکریہ کے بعد یہ سعادت ہے تقریباً 5-6 سالوں کے بعد یہاں آج آپ سے ملاقات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ کوئی مجلس ایسی لمبی نہیں ہے کہ کوئی لمبی بات کی جائے، بس ایک ملاقات ہے، کلام ہے، شرف ہے، سعادت ہے، اور بس آپس میں مل بیٹھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی خطے میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص دین کیسے نشر ہو روئے زمین پر، کیسے پھیلے۔ سارے علماء ہیں، سارے فضلاء ہیں، یہاں بھی اونچے مراحل کے بھی طلباء ہیں الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بات نصیحت اور سمجھانے جیسی ہو۔ سب سے پہلے تو میں خود ہی نصیحت کا مستحق ہوں، محتاج ہوں، لیکن بس اس اعتبار سے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو باہمی تبادلہ خیال کے طور پر دو چار باتیں عرض کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کو صریح غیر اسلام سے جتنا نقصان اور خطرہ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرہ داخلی فتنوں سے رہا ہے۔ فرق کا مسئلہ زیادہ خطرناک رہا ہے اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ آج جو سب سے بڑی جو مشکل کا سامنا میدان عمل میں رہنے کی وجہ سے ایک بہت ہی چھوٹے تجربے کے اعتبار سے جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلفی اداروں کے فارغین اور یہاں پر سلفیت کا یہ اتنا بڑا ادارہ منار نور جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ، مختلف فیکلٹیز میں پڑھنے والے علماء فضلاء، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ اداروں کو، سلفی شخصیات کو، سلفی مشن پر کام کرنے والوں کو، دعوتی تعلیمی اداروں کو خود اپنے اپنا سے شکایت لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے تو بہت ساری باتیں ہونی چاہیے، کافی تبادلہ خیال ہونا چاہیے، شواہد اور مثالوں کے ذریعے بات ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک اشارہ ہے صرف اور صرف۔ دیکھیے ڈگریاں تو ڈگریاں ہیں، وہ ڈگریاں جس نقطۂ نظر پر بھی آدمی پڑھ رہا ہوگا بڑھتا چلا جائے گا، ڈگری اونچی ہو جائے گی۔ تو کسی کے فاضل ہونے سے، کسی کے عالم ہونے سے، یا کسی کے کلیہ یا ماجسٹر یا دکتورا کرنے کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جس نہج پر وہ چل رہا ہے اسی نہج پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو مسئلہ کچھ ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ابناء جو جامعات، اسلامی سلفی جامعات، اہل حدیث اداروں کے پڑھے ہوئے فضلاء اور علماء ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ یہاں کے حالات یا کہہ لیجئے کہ جو اثرات ہیں عالمی سطح پر، اس کی بنیاد پر ان کے یہاں کچھ عجیب و غریب انداز کی تبدیلیاں
या तसामुह के नाम पर, रवादारी के नाम पर, नरमी के नाम पर, या इस्लाम में तशद्दुद नहीं है इस नाम पर कुछ ऐसे रवैये ज़बान से, कलम से देखने और सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं जो हकीकत में तकलीफ़ देह हैं। हमारी और आपकी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो यही है कि हम अल्लाह के दीन के तलबा हैं, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने वाले हैं, और हमें अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है कि हमने बचपन से सलफ़ी इदारों में पढ़ करके सलफ़ियत की तरबियत पाई, उसका मिशन समझा, अक़ीदा, मनहज और उसूल सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी पढ़ा। यहाँ आने के बाद वो मनहज किसी भी तरह से अगर मजबूत ना हो तो बिगड़ना नहीं चाहिए। और रवादारी का इनकार कोई नहीं करता कि शरीयत में रवादारी नहीं है। रवादारी के ज़ाब्ते हैं, तसामुह के ज़ाब्ते हैं कि कभी भी कहीं भी इस्लाम के अंदर ईमान और अक़ीदे और ख़ालिस मनहज और मिशन के अंदर कहीं भी तसामुह नहीं होता, या तसामुह के नाम पर, कोई रवादारी के नाम पर किसी भी तरह की ऐसी नरमी जो ख़ुद असल जड़ों को खोखला करना शुरू कर दे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बुनियादी मसला है, इस पर ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बसा औक़ात मुतासिर हो जाते हैं, हमारे अपने अहबाब, हमारे अपने भाई मुख्तलिफ़ जिहाद से वाबस्ता होने की वजह से, शख्सियात से वाबस्ता होने की वजह से, कुछ चीज़ों को पढ़ने की वजह से, कुछ चीज़ों से जुड़ने की वजह से उनका मिजाज बदल जाता है। जड़ें मजबूत थीं लेकिन धीरे 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 एक लंबा अरसा गुज़रा तो वो जो इस्तेहकाम था मनहज का, सुन्नत परस्ती का, सलफ़ उम्मत की राह का, उस सिलसिले में उनके यहाँ कमज़ोरी आ जाती है। इसे सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है और डेली बल्कि हर पल जायज़ा लेने की ज़रूरत है। किससे मिलना जुलना है, किससे उठना बैठना है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि हमारे बहुत सारे सलफ़ी उलमा और तलबा के यहाँ एक फ़िक्र ये पाई जाती है कि रुदूद की क्या ज़रूरत है। खालिस दीन हमारे पास कुरान है, सुन्नत है, सलफ़ उम्मत की तफसीरें हैं, तशरीहात हैं, उसे क्यों ना बयान किया जाए। किसी पर अटैक करने की क्या ज़रूरत है, किसी पर रद्द करने की क्या ज़रूरत है, या किसी की गलतियों को निकालने या उसको बेनकाब करने की क्या ज़रूरत है। ये भी हमारा ये रवैया भी, इस नुक्ते पर भी हमारा जो काम या मौक़िफ़ हो वो भी सलफ़ियत ही के उसूलों पर होना चाहिए। ज़ाहिर है कि रुदूद जो है ये तो दीन का बुनियादी हिस्सा है। अगर रुदूद को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो जाहिलियत पर लौट करके सारी दुनिया चली जाएगी। इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने अदियान और मज़ाहिब हैं, इज़्म हैं, सबका रद्द इस्लाम ने किया है। सलफ़ियत सहाबा का जो मिशन और तरीक़ा है, उसके बाद जितने नए रास्ते आए हैं, हमारे उलमा जो उस रास्ते पर चलते रहे, सबों ने तमाम नए रास्तों पर रद्द किया है। आप हज़रात मुझसे ज़्यादा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी सारी किताबें, कितनी सारी रसाइल कदीम ज़माने से लेकर अहद क़र्न अव्वल से लेकर के क़र्न सानी से लेकर के आज तक रुदूद क्यों आखिर लिखे जा रहे हैं। इसीलिए ताकि वो असल मिशन जो सलफ़ियत का है खालिस, वो बाकी रहे, खरा रहे, उसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट, आमेज़िश ना होने पाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और कहने वाले को, मुझको और सभी लोगों को अल्लाह तबारक ताला इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी हैसियत, अपना मकाम जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम किसी भी तरह से मुतासिर ना हो जाएँ, मरूब ना हो जाएँ, या किसी भी तरह के बहुत सारे मतलब शिआरात और नारात का मसला भी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है मार्केट में, जैसे बाज़ार में फैल जाती है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, ऐसे इल्म और दावत और तालीम के बाज़ार में भी जो चीज़ फैल जाती है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो बहरहाल नहीं आनी चाहिए उलमा तलबा के यहाँ, क्योंकि यही तो असल वारिसीन हैं जो उम्मत को सही राह दिखाने वाले हैं। हम ही अगर बहक जाएँ या हम ही अगर किसी तरह से फिसल जाएँ तो फिर मामला आवाम के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। और सूरत हाल ऐसी हो गई है, दावती तनाजुर में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तलाश करना पड़ रहा, ढूंढना पड़ रहा है कि एकदम खालिस कौन है जिसको तलाश करके लाया जाए, खालिस मिशन के लिए उससे काम लिया जाए। कुछ लिखने का काम है, खालिस कौन है, कुछ बोलने का काम है, खालिस कौन है, तालीम का मिशन है, उसमें खालिस कौन है, दावत का मिशन है, उसमें खालिस कौन है, तसनीफ़ तालीफ़ का मिशन है, उसमें खालिस कौन है। बहुत बड़ा मसला बना हुआ, चैलेंज है जमात के लिए, जमात के इदारों के लिए। इसलिए बहरहाल ये एक आजिज़ाना दरख्वास्त है। अल्लाह से दुआ है कि मुझको, आपको सबों को इस पर फ़िक्रमंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि